بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین۔ کچھ باتیں ثقیل قسم کی ہوتی ہیں اور کچھ باتیں ذرا کہانیاں قسم کی ہوتی ہیں، جہاں پر مولانا روم رحمۃ اللہ علیہ نرم انداز میں قصے کہانیوں میں سمجھا رہے ہیں، اور وہاں پر جب روح کی بات کرتے ہیں تو وہ ذرا کہتے ہیں نا گل کرتے ہیں عرش و پار دی، وہاں گل جڑی نا عرش و پار دی ہوندی ہے۔ ذرا کل بھی سمجھا رہا تھا کہ موسیٰ علیہ السلام اور فرعون دونوں ہی ایک ہی مشیت کے تابع ہیں، اللہ کی مرضی کے تابع۔ آگے وہ سمجھاتے ہیں کہ بے رنگ روح کا کوئی رنگ نہیں ہوتا، روح نظر نہیں آتی، وجود میں ہوتی ہے۔ یہ جو ہماری مٹی ہے اس کے ذرے ذرے میں ہوتی ہے، یہ جو ہماری مٹی ہے اس کے ذرے ذرے میں ہوتی ہے۔ بے رنگ روح جب رنگ کا پابند ہو گیا، اس جثے میں آ کر رنگ کا پابند ہو گیا، تو ایک موسیٰ کا دوسرا موسیٰ سے اختلاف ہو گیا۔ سارے ہم بشر ہیں، ہمارا آپس میں اختلاف، کچھ مٹی مختلف ہوتی ہے، کچھ طبیعتوں کا تضاد ہوتا ہے، کچھ تربیت کا فقدان ہوتا ہے، کچھ علم کا گھاٹا ہوتا ہے۔ ایک بندے سے پوچھا گیا، کہنے لگے باہر کے ملک کی آپ بات کرتے ہیں تو باہر کے ملک میں ایمان نہیں ہے۔ اس نے جٹ سے جواب دیا، ایمان اگر نہیں ہے ایمانداری تو ہے۔ اگر ایمان نہیں ہے ایمانداری تو ان لوگوں میں ہے۔ اب جب بندہ یہ بات سنتا ہے تو تھوڑا سا ہلتا ضرور ہے کہ ایمان نہیں ہے ایمانداری تو ہے۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے ایمانداری کیا ہوئی؟ ہر وہ عمل جو ہم اللہ کے لیے کریں وہ ایمانداری ہے۔ ہر وہ عمل جو ہم اللہ کے لیے کریں وہ ایمانداری ہے۔ کیا وہ لوگ باہر والے لوگ، بیرون ملک والے لوگ عمل اللہ کے لیے کرتے ہیں؟ اگر وہ اللہ کے لیے کرتے ہیں تو ایمانداری، اگر وہ اللہ کے لیے نہیں کرتے، اسٹیٹ کے لیے کرتے ہیں، قانون سے ڈر کر کرتے ہیں، وہ ایمانداری نہیں ہوتی۔ اس کی دوسری مثال سمجھا دیتا ہوں۔ انگلینڈ میں جائز ہے بوائے فرینڈ بنانا، گرل فرینڈ بنانا، اور اس میں یہ بھی جائز ہے کہ جو مرضی اس کے ساتھ کرے، کوئی مسئلہ نہیں، یہ جائز ہے۔ کیا یہ ایمانداری ہے؟ وہ کہ یہ کام بھی ایمانداری سے کرتے ہیں، یہ عمل بھی ایمانداری سے کرتے ہیں کیونکہ جائز ہے، ان کے قانون میں جائز ہے۔ ایمانداری کا تعلق کس سے ہے؟ اللہ سے، ایمان سے۔ اب یہ جملوں کا جو جوڑ توڑ کیا گیا اس سے انسان بے وقوف بن سکتا ہے، مسلمان بے وقوف بن سکتا ہے۔ اگر ان میں ایمان نہیں تو ایمانداری تو ہے، عمل ہی اللہ کے لیے نہ ہو تو ایمانداری کیسے؟ ہم تو اس کیا کہتے تہ تک پہنچ جاتے ہیں کہ اگر ہم نے کپڑے بھی پہنے ہیں لوگوں کو دکھاوے کے لیے تو ثواب نہیں ملے گا، اگر اپنا جسم ڈھانپنے کے لیے پہنے ہیں، نماز پڑھنے کے لیے پہنے ہیں تو ثواب ملے گا، کیونکہ یہ ایمانداری میں شامل ہے۔ اس لیے جو کوئی بندہ جملہ کہتا ہے اس میں بے ساختہ سبحان اللہ نہیں کہہ سکتے، دیکھنا پڑتا ہے اس میں اس نے کیا بات کی ہے۔ اکثر لوگ جب باہر کے ملک میں جاتے ہیں کہتے ہیں یہاں جھوٹ تو نہیں ہے، یہاں پر کرپشن تو نہیں ہے، پاکستان میں کیا ہو رہا ہے؟ ٹھیک ہے، وہ اپنی طور پر بات کہہ سکتے ہیں، کیونکہ ان کو ماحول وہ ملا جس میں صفائی زیادہ ہے، کنٹرول زیادہ ہے۔ یہاں کنٹرول نہیں ہے، اس لیے سب کچھ غلط۔ جب کسی کو سامنے بٹھا کر بات کریں گے تو پھر بات سامنے آ جائے گی، لیکن جب ہم بچوں سے باتیں کریں گے بچوں کو بیچاروں کو کیا معلوم۔ ابھی میں ایک کلپ سن رہا تھا مرزا انجینئر صاحب کا، تو ایک اس نے بندہ بٹھایا ہوا تھا، اس کو کہہ رہا تھا، کہتا ہر ایک کے پیچھے نماز ہو جاتی ہے، ہر ایک کے پیچھے نماز ہو جاتی ہے۔ انہوں نے جی آپ
دوسروں کو برا بلا بھی کہتے ہیں یہ ایسے ہیں یہ ایسے ہیں، پھر اس کے پیچھے نماز بھی پڑھ لیتے ہیں۔ کہنے لگا جی مجھے لوگ کہتے ہیں علی بھائی بریلوی کو بدعتی مشرک کیوں کہا جاتا ہے اور یہ دیوبندی کو کافر کہتے ہیں؟ جب دونوں ہی ہیں تو پھر دونوں کے پیچھے نماز ہو جاتی ہے، یہ بدعتی مشرک کو کافر ہوئے؟ یہ جواب تو نہیں ہے۔ جواب تو یہ ہے کہ بریلوی کی تعلیم میں بدعت اور شرک کیا ہے، وہ بتا۔ جو کہنے والے ہیں وہ کیوں کہہ رہے ہیں؟ میں نے آگے بھی سمجھایا تھا، قرآن میں کہیں بے نمازی بننے کا حکم موجود ہے؟ 80% آبادی بے نمازی ہے۔ اگر میں یہ کہوں بھاجی قرآن چ لکھا ہے بے نمازی بننے کا حکم، تسی مجھے کی کہو گے؟ پاگل ہے، بے نمازی بننے کا حکم ہی نہیں۔ جب کسی کی تعلیم میں بدعت اور شرک نہیں اور کہا جائے بریلوی بدعتی اور مشرک ہیں تو یہ تو پروپیگنڈا ہے، الزام ہے، 80 درے پڑیں گے کہنے والے کو، بیٹھ کر بات کر بدعت اور شرک بتا۔ یہ جو لوگ کر رہے ہیں مزاروں پر، اکثر مزاری یاد آتے ہیں، میلادوں پر، بھئی ان کو تعلیم کے مطابق نہیں ہے، ہم کیا کریں؟ جو قرآن پر نہیں ہے، جن کو احادیث کا علم نہیں ہے، جب وہ قرآن پر نہیں ہے تو کیا کہیں گے؟ بریلوی ہیں۔ بات سمجھ میں آ رہی کہ نہیں آ رہی؟ جب کسی کو سمجھانا ہے اس کی تعلیم قانون اور اصول کے مطابق سمجھانا ہے، جب تک نہیں سمجھائیں گے کام نہیں بنے گا۔ پھر میں نے آگے بتایا تھا کہ بریلوی اور دیوبندی کی تعلیم ایک ہے۔ اصل مسئلہ حسام الحرمین کے فتاوے، جو 4 علماء پر کفری عبارتوں پر کفر کے فتوے لگے تھے، اصل مسئلہ وہ تھا۔ لیکن اب وقت کے ساتھ کیا ہو گیا، ہم کہتے ہیں جو آسان سے پہلے درود نہ پڑھے، نماز پر کلمہ نہ پڑھے، جمعے کے بعد سلام نہ کرے، وہ بھی ہے۔ ہمیں جہالت کے اس اندھیرے میں ڈال دیا گیا جہاں عوام کو سمجھ ہی نہیں آتی۔ جیسے اس روح کو ہمارے جسم میں داخل کر دیا گیا، روح بیچاری تو اللہ کا دیدار کر کے سمجھو آئی ہوئی تھی، وہ تو روشن تھی۔ اب اس کالے اندھیرے جسم میں آ کر جہاں نہ علم ہے نہ کچھ ہے، وہ ذرا کہتی ہے مجھے کہاں باندھ دیا گیا۔ ایسا نہ سمجھے وہ ساری تنگ نہیں ہوتی، بہت تنگ ہے۔ ہمارے اندر سب سے زیادہ تنگ جو ہے وہ روح ہے۔ ہر وہ بندہ جو علم رکھتا ہے، باشعور ہے، وہ شعوری کی موت مرتا ہے، سسک سسک کے مرتا ہے۔ ہر بات یار یہ کیوں ہو رہا ہے، یہ کیوں ہو رہا ہے، یہ کیوں ہو رہا ہے، سسک سسک کر مرتا ہے۔ جس کو علم ہی نہیں، عقل نہیں، تو موجہ ہی موجہ۔ حضور علیہ السلام کا رونا درد کس وجہ سے تھا؟ علم تھا۔ ہو کیا رہا ہے معلوم تھا۔ فرماتے اگر جو مجھے معلوم ہے تمہیں معلوم ہو جائے، رو زیادہ ہنسو کم۔ وہ درد تھا، وہ درد تھا۔ کل بھی میں نے ایک بات کہی تھی، میں نے کہا کہ طبیعت بدلہ نہیں کرتی، طبیعت بدلہ نہیں کرتی۔ تو مجھے ایک دوست نے سوال کیا کہ میں کچھ بھی نہیں کہتا، کوئی میری بات مان لیتا ہے تو میں کچھ نہیں کہتا، لیکن جب مس مینجمنٹ کرتا ہے تو میرے بس میں نہیں رہتا، اس لیے میں ہیٹ اپ ہو جاتا ہوں۔ میں کہ بات یہ نہیں، بات کچھ اور ہے۔ کہتے جی بات کیا ہے؟ میں کہ تم بڑے نہیں، میں کہ رسول اللہ بڑے ہیں۔ بڑا ہوتا ہے، وہ سب کو برداشت کرتا ہے۔ میں کہ میں بڑا ہوں نا تو کوشش کرتا ہوں سب کو برداشت کرنے کی، اصلاح کرنے کی، بڑا ہوں۔ میں کہ تم بڑے نہیں۔ دوسرے میں نے کہا تم نے جو دلیل دی ہے وہ غلط دی ہے، مجھ سے برداشت نہیں ہوتا۔ میں کہ نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ علیہ، آپ کو معلوم ہو کہ کچھ فقیروں نے، کچھ سلسلے والوں نے سما سنا، اس میں سرنگیاں بھی بجا دی اور رقص بھی کر دیا۔ فقیروں کو بلایا گیا، کہا تمہیں معلوم ہے قوالی میں رقص نہیں ہے، سرنگیاں نہیں ہیں، طبلے نہیں ہیں؟ انہوں نے کہا ہمیں معلوم ہی نہیں ہوا، صحیح پتہ ہی نہیں چلا، ہم اپنے بس میں نہیں تھے۔ آپ فرمانے لگے پھر تو ہر کوئی یہی دلیل دے گا میں اپنے بس میں نہیں تھا، جرم تو جرم ہے۔ میں نے کہا آپ کہتے ہیں کہ میں مس مینجمنٹ برداشت نہیں کر سکتا، تو پھر ہر کوئی یہی دلیل دے گا، پھر کیا کریں گے؟ میں کہا کسی کو بھی کھڑا کرے گا وہ یہی کہے گا میں اپنے بس میں نہیں۔ بڑا بننا پڑے گا، جس جگہ آپ بڑے ہیں وہاں آپ کنٹرول کریں گے۔ آپ کہیں سودا بیچنا ہے تو کیا کرتے ہیں؟ حکمت عملی اور دنائی سے بیچتے ہیں، جو پتہ ہے یار سودا بیچنا، جہاں آپ نے سودا بیچنا ہے وہاں دنائی ہے، حکمت ہے۔ جہاں پر آپ بڑے ہیں وہاں پر آپ کو بڑا کچھ برداشت کرنا پڑے گا۔
اس لیے میں کہا کرتا ہوں مجھے کسی کی برائی بھی پتہ لگ جائے میں کہتا ہوں ٹھیک ہے اس کی ذاتی ہے، لیکن دوسرا قانون ضرور رکھوں گا، وہ برائی مجھے نقصان نہ وہ برائی مجھے میرا نقصان نہ کر دے یا کسی اور کا نقصان نہ کر دے۔ مجھے پتہ لگ جائے یہ دیوالیہ ہو چکا ہے، لٹیرا ہے، جھوٹا ہے، پیسے کھا جاتا ہے، میں سب کو کہوں گا بھائی اس کو پیسے نہیں دینے، تمہارا پیسہ مارا جائے، تو مجھے معلوم ہے یہ ایسا ہے۔ اب یہ کہے کہ میرا کیوں بتایا گیا، مجھے بتانا پڑے گا کیونکہ تمہارا نقصان نہیں ہے، میرا نقصان ہے۔ اگر کوئی کہ نہ بتایا جائے، کیوں نہ بتایا جائے؟ جب کبھی وہ گلی میں رشتہ والے آتے ہیں نا، کہتے ہیں یار دسو یہ منڈا کہو جہا ہے یا کڑی کہو جی ہے، اگر ہم کہہ دیں وہ شرابی بچہ ہو، کہیں بہت اچھا ہے، اب کہ ہم نے کیا کیا، اس شرابی کو بہت اچھا کہہ دیا، کسی کا گھر برباد کر دیا، ٹھیک ہے۔ اور بعض اوقات ایسا بھی ہوتا ہے کہ ایک جگہ پر کسی نے مجھے کہا کہ یار وہ آفس میں ایک بندہ لگا ہوا ہے تو وہ اپنی طرح یہ بتا رہا ہے، وہ اپنا ڈیزگنیشن یہ بتا رہا ہے۔ میں نے اسے کہا کہ اس کا ڈیزگنیشن یہ نہیں ہے، یہ ہے، اور اس کی تنخواہ یہ ہے، تو وہ جھوٹ بول رہا ہے۔ میں کہا کیا پھر ابھی آپ پسند کریں گے کہ آپ اپنی بیٹی کی شادی اس سے کر رہے ہیں؟ کہنے لگا یار 3 بیٹیاں کیا کروں، بیانی تو ہے نا، چلو کچھ نہیں تھوڑا جھوٹ ہی بول دیا نا، ٹھیک ہے۔ اس نے اپنے طور پہ اچھی رائے رکھی، لوگ اکثر بیشتر ہم ذرا زیادہ بتا دیتے ہیں، لیکن میں کہا جاب پر ہے، یہ میں آپ کو بتا دیتا ہوں، سرکاری جاب پر ہے، لیکن باقی کام آپ کا ہے، آپ سمجھتے ہیں، مجھے کوئی اعتراض نہیں۔ یہاں پر حضرت مولانا روم رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں بے رنگ روح جب رنگ کا پابند ہو گیا تو ایک موسیٰ کا دوسرے موسیٰ سے اختلاف ہو گیا۔ ہر ماں اپنے بچے کو اپنی کوکھ میں سے جب نکالتی اور ایسے پالتی ہے جیسے وہ کسی پیغمبر کو پال رہی ہے، کیونکہ ماں ہوتی ہیں ویسے ہی پالتی، ہنستی ہے، مسکراتی ہے، عقل کا گھاٹا بھی ہو تو ہنستی ہے، کہتے کوئی بات نہیں میری ہی اولاد ہے، وہ کہتا میری اولاد ہے، کیونکہ انٹریکشن ہوتا ہے، محبت ہوتی ہے، اس لیے وہ اس کے بارے میں کچھ سننا بھی پسند نہیں کرے گا، محبت ہوتی ہے، قدرتی بات ہے نا۔ اس سے ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ یار یہ نہ ہو، وہ تو ہونا ہی ہونا، وہ تو ہونا ہی ہونا۔ جب ہم بڑے ہو جائیں گے پھر ذرا سوچنے سمجھنے کی صلاحیت اور ہو جائے گی، وہ سب کے لیے یکساں ہو جائے گی۔ وجود مطلق جب تعین کی قید میں آتا ہے تو اختلاف پیدا ہوگا۔ میں نے آگے بتایا سکیل باتیں نا، ذرا باری باتیں۔ وجود مطلق جب تعین کی قید میں آتا ہے تو اختلاف پیدا ہوگا۔ جس دل کرتا میں انج کر کے کھلڑ جاؤں اور بند کر دو کسی بوتل، وہ کی کرے گا؟ روح کو ایک چیز میں بند کر دیا جائے، روح تو امر ربی ہے، وہ تو سیر کے لیے نکلی ہوئی ہے، کہاں کہاں کی سیر کر کے تمہارے وجود میں ڈال دی گئی، اب وہ قید ہو گئی، پھنس گئی ہے یہاں پر آ۔ اور روح کی بیماریاں کیا ہیں؟ حسد، کینہ، بغض، ثنا، عجب، تکبر، تعصب۔ اچھا کیا ہے؟ جیسے کل میں نے سمجھایا تھا، مرد اور عورت ایک دوسرے کا لباس ہے، اور اگر لباس ناپاک ہو تو نماز نہیں ہوتی۔ بس میں موٹا موٹا سمجھا دیا، مرد اور عورت ایک دوسرے کا لباس ہے، دونوں کو ناپاک نہیں ہونا چاہیے، دونوں پاک ہوں گے اولاد پاک ہو جائے گی، دونوں پاک ہوں گے آگے کے رستے آسان ہو جائیں گے۔ اگر ایک بھی ناپاک ہوگا رستہ بڑا مشکل ہو جائے گا، کھٹن ہو جائے گا۔ دونوں کو ایک جیسا ہونا چاہیے، سمجھدار ہونا چاہیے۔ اور سب سے بڑا حق مرد کا ہے کہ وہ دین کیسے دیتا ہے۔ مجھے سب سے بڑی خوشی اس وقت ہوتی ہے جب میری کوئی اولاد مجھ سے مسئلہ پوچھتی ہے، ابو یہ مسئلہ بتائیے، مجھے بڑی خوشی ہوتی ہے کہ یار شکر ہے یہ مسئلہ پوچھتی، سوال پوچھتی۔ وجود مطلق جب تعین کی قید میں آتا ہے تو اختلاف پیدا ہوگا۔ جب تو بے رنگی میں آ جائے جو تو رکھتا ہے تو معلوم ہوگا کہ موسیٰ و فرعون باہم صلح رکھتے ہیں۔ میں آگے بتایا تھا کہ جب حضرت موسیٰ کلیم اللہ علیہ السلام و طیت و سنا کو فرعون کی طرف بھیجا، کہا یہ دیکھ لینا بندہ ہے ہمارا دھیان سے۔ جب کافروں کو گھیر گار کے شیطان لے کر آگے نا بدر کے میدان میں، اور جب اس نے اترتے دیکھے نا فرشتے تو بھاگا، کہا تو کہاں بھاگ رہا ہے؟
کہنے لگا جو میں دیکھ رہا ہوں نا اس میں بھاگ نہیں بھاگتا ہے، میں اللہ کا بندہ ہوں، انی خاف اللہ، میں اللہ سے ڈرتا ہوں۔ یہ شیطان بھی جو ہے نا یہ اللہ کی مخلوق ہے، گھیر گھار کے لا کر مارتا ہے۔ مجھے شیطان سے کبھی کوئی گلا نہیں ہوا، میں شیطان پر صرف ایمان رکھتا ہوں کہ شیطان ہے، بس اتنا ہی۔ جیسے میں تقدیر پر ایمان رکھتا ہوں، تقدیر ہے، لکھی کس نے ہے؟ تقدیر سے زیادہ اس پر ایمان رکھتا ہوں جس نے لکھی ہے۔ لفظ میرے غور کر لیجیے، تقدیر سے زیادہ اس پر ایمان رکھتا ہوں جس نے لکھی ہے، بس۔ کیونکہ بالقدر ہے رہی و شرح من اللہ تعالیٰ، ماننی تو پڑتی ہے نا، تقدیر ہے۔ تقدیر کا منکر تو پھر دوسری طرف چلا جاتا ہے، میں تقدیر کا منکر نہیں ہوں۔ میں کیا کہہ رہا ہوں؟ تقدیر پر ایمان لانے کے بعد میں کہتا ہوں تقدیر لکھنے والا بہترین ہے، جو اس نے لکھ دیا غلط ہو ہی نہیں سکتا۔ میری قسمت میں جو کچھ لکھا میرے رب نے لکھا غلط ہو ہی نہیں سکتا۔ اگر ہمارے گھر میں بھی کوئی بچہ غلط کر دے نا تو میں کبھی نہیں یہ کہتا یہ میرے لیے اللہ کی نعمت نہیں ہے، یہ نہیں کہوں گا، میرے لیے اللہ کی نعمت ہے۔ غلطی سے میں نعمت کا کہتا شکرانے نعمت نہیں کروں، بلکہ اس کی اصلاح کرنے کی کوشش کروں۔ اور اصلاح بھی وہی کرے گا جو خود اصلاح یافتہ ہو، جو اپنے آپ میں نہ ہو وہ کیسے اصلاح کر سکتا ہے؟ بعض اوقات ہم جو ہوتے ہیں نا جذباتی طور پر اپنی اولاد سے شدید محبت کرتے ہیں، اور اس محبت میں ہم اولاد کا بیڑا گرک کر دیتے ہیں، کیونکہ ہم اولاد پر کوئی بوجھ نہیں ڈالتے، ان کو سمجھ دینے کی کوشش نہیں کرتے۔ ہر کھلونا لا کر دے دیں گے پر عقل لا کر نہیں دے سکتے۔ ہم محبت میں عقل لا کر نہیں دے سکتے، کھلونا لا کر دے سکتے۔ وہ کھلونوں سے کھیل کر کے بڑا ہو جائے گا، کھلونے ہی مانگے گا، عقل دینی پڑتی۔ تعجب ہے یہ رنگ بے رنگ سے پیدا ہوا ہے، یہ رنگ بے رنگ سے پیدا ہوا۔ ایک نطفے کی پیدائش ہوتا ہے، بندہ میاں بیوی آپس میں ملتے ہیں، بندہ کریٹ ہو جاتا ہے، بچہ کریٹ ہو جاتا ہے۔ ایک تو نطفہ، دوسرا کہتا ہے یہ خاک سے بنا ہے۔ خاک کیسے؟ بابا آدم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے اپنے دستے قدرت سے پیدا کیا، مٹی سے بنایا، گارے سے بنایا، خاک سے بھی ہے، انہی سے سارا کچھ نکالا تھا، مٹی سے بھی ہے، پانی سے بھی ہے۔ شناخت اس کی کتنی گندی رکھی گئی ہے۔ ویسے کسی سے کہہ کے دیکھو تیری امی ابو کی کر دینے تو وہ کیا سوچے گا؟ شناخت کتنی گندی رکھی گئی، ایسی کہ بس یہ بول بھی نہیں سکتے، ایسی شناخت ہے کہ بول بھی نہیں سکتے یار یہاں پر، کیونکہ پردہ داری ہوتی ہے، یہ بولنا بھی بے حیائی ہوتا ہے۔ لیکن سمجھانے کے لیے جیسے ہم کہتے ہیں من عرف نفسہ فقد عرف ربہ، اس کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ جس نے اپنے آپ کو پہچان لیا؟ نہیں، جس کا مطلب ہوتا ہے جس نے پہچان لیا نا میں ایک نطفے کی پیدائش ہوں، تو مجھ پر کاریگری کیا کی گئی ہے، اس کاریگری کو دیکھ کے کہے گا میں ہوں کیا، مجھے کس جگہ پر لا کر۔ زرافے کا اگر زرافہ پیدا ہوتا ہے، ہاتھی کا اگر ہاتھی پیدا ہوتا ہے، نطفہ وہی ہوتا ہے، پانی ہی ہوتا ہے، لیکن سب کے گھر میں علیحدہ 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 جنس ہوتی ہے، ہوتا پانی ہے، سب کے پانی سے ہی پیدا ہو جاتا ہے سارے کے سارے، نر اور مادہ۔ تعجب ہے یہ رنگ بے رنگ سے پیدا ہوا ہے۔ بتاؤ رنگ بے رنگ سے مختلف کیوں ہے؟ رنگ بے رنگ سے مختلف کیوں ہے؟ تیل کا بیج پانی سے بڑھتا ہے لیکن آخر کر پانی کا مخالف کیوں ہوتا ہے؟ جب پھول کانٹے سے اور کانٹا پھول سے ہے تو ان میں جنگ کیوں ہے؟ یا کہ یہ جنگ نہیں ہے بلکہ کسی مصلحت کی وجہ سے دلالوں کی جنگ کی طرح مصنوعی ہے۔ گل سمجھ دے رہا نا، آپ ہی سمجھو، جنہیں عقل ہے کہ انہیں سمجھ جاؤ۔ انہیں کیا سمجھایا؟ یا کہ یہ جنگ نہیں ہے بلکہ کسی مصلحت کی وجہ سے دلالوں کی جنگ کی طرح مصنوعی ہے۔ کنڈے لگے ہوں تسی پھول نو توڑنا ہے، احتیاط سے توڑیں، کانٹا چبھ نہ جائے، ٹھیک ہے نا، کانٹا چبھ نہ جائے، اس لیے احتیاط کریں گے۔ کوئی بھی عمل کرنے سے پہلے عمل صاف ہی ہوتا ہے، لیکن یہ دیکھ لیجئے کہیں گناہ سے گندلا نہ کر دے، کہیں گناہ کا کانٹا چبھ نہ جائے۔ ہم نے بہتر بن کر دکھانا۔ در حقیقت نہ یہ ہے نہ وہ ہے، حیرانی مصیبت یہ ہوتی ہے جو میں نے آگے بتایا نا
کوئی غلطی کرے میں کہتا ہوں میرے لیے کوئی پرابلم نہیں، جاؤ، لیکن غلطی سے مجھے نقصان نہیں پہنچانا، میں ایک حد بندی میں رہوں گا، میں ایک حد بندی میں رہوں گا، اور سارے ہی رہتے ہیں، ہر بندے نے ایک دائرہ کھینچا ہوتا ہے، ایک لائن کھینچی ہوتی ہے، اس سے آگے کسی کو بھی نہیں آنے دیتے، وہ ایک دائرے میں رہتے ہیں۔ لوگ لکھ کہن اور تسی کدے فقیر ہو اور تسی انج دیو، کہتے رہے ہمیں کیا فرق پڑتا، تیرے واسطے فقیر بنے ہیں، اور فقیری ہم نے تیرے لیے اختیار کیا ہے۔ فقیری کا تو مطلب ہی یہی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ غم دے یا خوشی دے، مزہ لے۔ فقیری کا یہ مطلب جیب سے خالی ہو جانا۔ پھر عثمان غنی غنی کیوں ہے؟ ہاں، میں نے عجیب و غریب فقیر رکھا ہوا ہے کہ جی جیب ککی نہ ہوئے فقیر ہے، مانگنے والے کو فقیر بنا کے رکھا ہو، اور اللہ کریم فرماتا ہے تم سارے فقیر ہو، میں غنی ہوں، اس کی بارگاہ میں سارے فقیر ہیں، اور اس سے بندہ روح کی بھی کیا کہتے ہیں خوراک مانگتا ہے اور جسم کی خوراک بھی مانگتا ہے۔ اور اگر وہ غنی کسی کو کسی فقیر کو جو کچھ دینا چاہے، رہے گا وہ فقیر ہی، چاہے جو کچھ اس کے پاس مرضی ہے۔ اور اگر فقیر کچھ آنے کے بعد خود کو غنی محسوس کرنا شروع کر دے تو پھر ذرا معاملہ کچھ اور ہو جائے، کیونکہ غنی ایک ہی ہے، غنی ایک ہے۔ تو اس لیے ہم نے عجیب و غریب فقیری رکھی ہے۔ فقیر کون ہوتا ہے؟ فقیر کون ہوتا ہے؟ جو یہ پوچھ رہا ہے ان کے گھر جا آرام نہ سو جا کے، بڈھی کو تیرا کی کام ہے پوچھن دا۔ یہ تو ایک راز کی بات ہے، اندر کی بات ہے، تعلق کی بات ہے، نسبت کی بات ہے، تجھے کیا لینا دینا؟ پتہ کون سی کہانیاں سنتے ہو، بندہ ہاتھ پھڑے تے ادھر کر کے انج کر دے، تیرا کام کر دے تو کھانا، اور نہیں ہوتا یار۔ سارے کام دن میں آپ کے ساتھ یہ قدرت کتنے پیار کرتی اور کتنا مذاق کرتی، کبھی آپ نے غور و فکر کیا؟ کرتی کون ہے؟ قدرت۔ دن میں کئی مرتبہ قدرت آپ سے پیار کرتی ہے، مذاق کرتی ہے، آپ سے کھیلتی ہے، کھیلتی قدرت ہے۔ تو قدرت بہت کچھ آپ کو دیتی ہے، بہت کچھ لیتی ہے۔ کبھی آپ نے غور و فکر کیا یہ کرامت سے بڑھ کر ہے کہ کھیلنے والا، پیار کرنے والا، آزمانے والا آپ کے ساتھ ساتھ یا آپ کے ساتھ چل رہا ہوتا ہے، آپ کو سمجھ نہیں آ رہی ہوتی۔ کبھی ہم اندر ڈھونڈ رہے ہیں، کبھی باہر ڈھونڈ رہے ہیں، کبھی ظاہر میں ڈھونڈ رہے ہیں، کبھی باطن میں ڈھونڈ رہے ہیں، اور بابا اس کی تجلیاں تمہارے ساتھ، اس نے تمہیں پہچان لیا ہوا ہے، وہ نہ ادھر ہے نہ ادھر ہے، وہ اس نے اپنے علم سے سب کو احاطہ کیے ہوئے، نہ اس کی شکل بنا سکتا ہے، نہ جسم بنا سکتا ہے، نہ چہرہ بنا سکتا ہے، کچھ بھی نہیں بنا سکتا، اس کے لیے کچھ بھی نہیں، اس کے لیے کچھ بھی نہیں۔ در حقیقت نہ یہ ہے نہ وہ ہے، حیرانی حیرانی ہے، حیرانی حیرانی۔ ہماری ضرورت حقیقی خزانہ ہے، ذات ہماری ضرورت حقیقی خزانہ ہے، تو خزانے تو ویرانوں میں دبے ہوتے ہیں۔ کہا رشتہ نہیں لبنے تھا نو، خزانے کانوں میں، ویرانوں میں دبے ہوتے ہیں۔ جس چیز کو تم خزانہ سمجھ رہا وہ تو تجھے اصل خزانے سے محروم کیے ہوئے ہے، استغراق کے حق سے محروم کیے ہوئے ہے۔ وہم و خیال، وہم و خیال، وہم اور خیال، وہم بھی تو خیال ہی ہے، خیال میں وہم ہو سکتا ہے۔ وہم و خیال اور تدبیر کو تو آبادی کی طرح سمجھ جہاں خزانہ نہیں ہوتا، وہم و خیال اور تدبیر کو تو آبادی کی طرح سمجھ جہاں خزانہ نہیں ہوتا۔ آبادی و عمارت میں ہستی اور اختلاف ہوتا ہے، اور فانی کو ہستیوں سے نفرت ہوتی۔ موٹی موٹی باتیں، سکیل باتیں جو میں آپ کو بتایا نا آگے۔ فنا نفی و ذات ہونا، اپنی فنا، اپنے آپ کو مٹا دینا، مٹا نہیں سکتا بیٹے، وجود ہی رہے گا۔ اپنے اندر پر قابو پا لینا، کنسنٹریشن رکھنا، اپنے ہر خیال کو پاک کرنا، ایسے آ جائے گا اور پھر بندے کو گھمائے گا، بندہ اس کو ایک نقطے پر لائے گا، اور وہ نقطہ میں نے آگے بتایا کہ میں کوئی مشن شروع کرتا ہوں نا تو میرا نقطہ صاف ہوتا ہے، اس کے بعد بہت سی چیزیں اس میں شامل ہوتی ہیں، کس نے پیسے دیے، کس نے یہ کیا، کس نے وہ، میں نقطہ اپنا صاف ہی رکھتا ہوں کہ میں نے جو نقطہ رکھا تھا اس کے لیے کام کرتا ہوں۔ جب میں نے کام شروع کیا تھا مجھے یاد پڑتا ہے 2000 میں، جب میرے پھر مشرف نے فرمایا نا محمد رضوان مہینے میں ایک مرتبہ لنگر پکانا ہے اور سب کو دعوت دینی، یہ ایک تھا، اور تم نے کیا کہتے ہیں تبلیغ کرنی، ہفتے میں ایک دن ضرور تبلیغ کرنی۔ میں نے اپنے اندر رکھ لیا کہ میں نے کسی سے مانگنا نہیں ہے، میں نے کام شروع کر دیا۔
اس کے بعد بہت سے لوگوں نے دینا شروع کیا، دیتے گئے. میرا نقطہ بھی وہیں پر ہے. مجھے کسی نے نہیں دیا، جس نے دیا اللہ واسطے دیا. کیونکہ جس قدر میں صاف ستھرا بیان کر دیتا ہوں، اگر کوئی اپنے دل پر لگا کے چلا بھی جائے تو مجھے کوئی فرق نہیں پڑے. میرا نقطہ اب بھی وہیں پر ہے کہ میری مدد صرف اللہ نے کی ہے، باقی سب اسباب. اور میں کئی دفعہ کہہ نہیں دیتا ہوتا جسے جانا ہے چلا جائے، مجھے کوئی فرق نہیں پڑے گا. حالانکہ مجھے سب سے محبت ہوتی ہے، لیکن کہنے کی وجہ یہ ہوتی ہے کہ جس کے دل میں کجی ہو نا وہ بھی نکل جائے، اس کے دل میں کجی نہ آئے. نفی الذات ہونا، اپنے آپ کو مٹانا، خود کو میں سے نکال دینا، ہستی کو رد کر دیتا ہے. آپ اپنی کیا کہتے ہیں تعریف سننا پسند نہیں کریں گے، کیونکہ آپ نے اپنی ہستی کو رد کر دیا. کوئی آپ کی تعریف کرے گا کیا یار ٹھیک ہے جا تو اپنا کام کر، آپ بہت اچھے ہیں، کہتے ہیں یار تیرے لیے تو اچھا نہیں. ٹھیک ہے میں تعریف کرتا پہ تو گل کرتی سے بڑے اس کی تعریف پر اس کو رد کر دینا کہ آپ بہت اچھے ہیں، کہ تیرے واسطے نہیں اچھا ہوگا. اگر میں کسی نے اچھائی کہتی تو اللہ واسطے کہتی، تم اپنے گھر جاؤ، تمہارا کوئی کام نہیں. نفی الذات ہونا ہستی کو رد کر دیتا ہے. ایک قوم جلانے والی آگ میں پھولوں کی طرح ہے، ایک قوم جلانے والی آگ میں پھولوں کی طرح حضرت ابراہیم علیہ السلام، اور ایک قوم باغ میں رنج اور درد میں. اہل اللہ کو، اللہ والوں کو اہل دنیا سے نفرت ہوتی ہے، لیکن نظر یہ آتا ہے کہ دنیا دار ان کو ذلیل سمجھ رہے ہوتے ہیں. کوئی فرق سمجھ آیا کہ نہیں ہے؟ اہل اللہ کو اہل دنیا سے نفرت ہوتی ہے، لیکن نظر یہ آتا ہے کہ دنیا دار ان کو ذلیل سمجھ رہے ہوتے ہیں. یار ذلیل آدمی ککھ بھی نہیں رکھیا. ایک دم میرا کسی سے پھڈا ہو گیا، تو طاقت میں وہ زیادہ، علم میں وہ زیادہ، بندوں میں تعداد میں وہ زیادہ. تو ایک بندہ تھا، اس نے مجھے کہا کہتا تیرے ساتھ کون ہے؟ تیرے ساتھ تو کوئی بھی نہیں ہے. وہ 1 2 3 بندے صرف تیرے ساتھ نظر آتے ہیں، اور کون ہے تیرے ساتھ؟ میں کہا میرے ساتھ اللہ کی ذات. اللہ. اور جس وقت میں پھڈے میں کامیاب ہو گیا، اس نے تب سمجھا کہ نہیں یار یہ بندہ خاص ہے. حالانکہ مجھے اس سے بھی لینا دینا کوئی نہیں، میں ذاتی طور پر پھڈا لیتا ہی نہیں. میں جب کوئی پھڈا ہو جائے تو پھر اس کو طریقے سے حل کرنے کی کوشش کرتا ہوں. اس میں کسی کا ساتھ نہیں مانگتا، تو انج کری تو انج کری، چلے چھوڑ دو، چلے نہیں چاہیے. سب سے بڑی تدبیر خود رب کریم کرتا ہے. لیکن ہم ساری مسجدیں چھوڑ کر یہاں پر کیوں آ کر بیٹھ گئے؟ ہم لڑنا ہی نہیں چاہتے. لڑنے سے وقت ضائع ہو جاتا ہے. میرے سامنے اگر پہاڑ آ کر رستہ روک لے گا، میں کہا بابا جی آپ یہاں رہیں، میں ادھر نکل جانا. میں نے کیوں ضرورت ہے کہیں چلا کے اٹھا کے ادھر کرا تو ٹائم ضائع کرا. السلام علیکم بابا جی تسی اتھے رہو، میں ادھر نکل جانا. مجھے کیا فرق پڑا؟ میں ویسٹیج آف ٹائم کیوں کروں؟ میں اپنا کام کروں گا. جو لوگ بس ذہنی طور پر جہاں پھنس جاتے ہیں نا، اتنے کہتے ہیں انج ہونا چاہیے. بھائی چھوڑو اس کو. اگر تیرا ان سے ٹکر لیے بغیر حل نکل سکتا نکال دو. ہمارے پیر مرشد رحمۃ اللہ ایک واقعہ سنانے لگے. کہنے لگے ایک بڑا زمیندار تھا، اس کو پتا چلا کہ اس کی جو اتنی بڑی زمین ہے، اس کے آخر پر جو ایک درخت ہے نا، وہ کسی نے اس پر قبضہ کر لیا. کہتے وہ میرے درخت پر قبضہ، میرے درخت پر قبضہ. جب وہاں پر پہنچا اسے ہارٹ اٹیک ہوا، مر گیا. بس میرا کرتے کہ مر گیا. میں نے اکثر و بیشتر ہسارے کے سودے کیے. مکان کوئی کرائے پر چڑھایا، اس نے پیسے نہیں دیے، میں کہا یار گل ختم کرو، نہیں چاہیے. ہسارے کے سودے. میں لڑنا ہی نہیں چاہتا یار. کوئی چیز میری نہیں ہے، نہ میں کسی کا ہوں. اگر میں ہوں کی کہاں نہ تسی میرے کو مانگ سکتے. میری مرضی جو مرضی کرا، تہاڈی بھی مرضی جو مرضی کرو، میں تمہیں کچھ نہیں کہا. کوئی مجھ سے کہے کہ تھی وڈے بنی پھر نہیں بننا، تو وٹ جا. ملا دو پیازا نے ایک بڑی دستار باندھی ہوئی تھی، ایک بندہ آگے سے آ رہا تھا، پوچھنے لگا حضرت ایک مسئلہ تو بتائیے. آپ نے ارشاد فرمایا مجھے اس مسئلے کا علم نہیں. کہنے پگڑ اتنا وڈا بنیا ہی مسئلے کا علم نہیں ہے. انہوں نے اتاری دستار اس کے سر پر رکھ دی. کہتا اگر پگڑی پہننے سے علم آتا ہے تو دے دے جواب. کیا سمجھ آ گئے؟ البتہ یہ بات حق ہے کہ مجھے شک کوئی نہیں، شکوک و شبہات سے بالا تر
یقین کی حدوں کو چھونے والے، جس پوائنٹ پر کھڑے ہوں گے حق کے ساتھ کھڑے ہوں گے، دنیا ادھر کی ادھر ہو جائے، لیکن ہم کہیں گے جو ہم نے پوائنٹ دیا نا وہ غلط نہیں ہوگا انشاءاللہ۔ تو کام وہ کرنا نا بیٹے جو اندر کھاتے۔ میرے پیر مرشد رحمۃ اللہ نے فرمایا کرتے تھے محمد رضوان اندر کو سمجھنے کی کوشش کیا کرو، اگلا کیوں کہہ رہا ہے، کس طرح کہہ رہا ہے، کیسے کہہ رہا ہے، سمجھنے کی کوشش کیا کرو، دھوکہ نہیں کھانا۔ نہ کبھی بڑا بن کر میں بڑا ہوں تو کوئی بات نہیں، بڑا بھی نہیں سی کوئی بننا، ہم چھوٹے ہی بنیں گے اور دوسرے کے اندر کی صلاحیت نکالنے کی کوشش کریں گے۔ ایک ہوتا ہے کسی کی مدد کرنا اپنی صلاحیت سے نہیں، اس کے اندر ہر چیز موجود ہے، آپ کے اندر بھی سب کچھ موجود ہے، آپ کا بھی وہی رب ہے جو سب کچھ دے سکتا ہے۔ جیسے میں کل بھی پوچھا تھا، ہاں بھائی رب کچھ نہیں دیتا، دیتا تو بتاؤ کیا دیا تمہیں، اب بندہ جواب دے۔ جتنے رب نے تیرے پھنسایا ہے اور رب نے پھنسایا کسی اور نے۔ فرمانے لگے ایک فلسفی کا اعتقاد ہے، فلسفہ بیان کرنے والے اعتقاد ہے کہ آسمان انڈے کی طرح ہے اور زمین زردی کی طرح۔ سوال کرنے والے پوچھا کہ زمین و آسمان کے درمیان کیسے معلق ہے، زمین آسمان کے درمیان کیسے معلق ہے؟ اس نے جواب دیا کشش جہات کی وجہ سے، جیسے مقناطیسی لوہے کے ٹکڑے کو کھینچ رکھتا ہے۔ دوسرے نے کہا آسمان مصفہ ہے، وہ طریق زمین کو کب کھینچے گا، اندھیری زمین کو کس طرح کھینچے گا؟ وہ تو اسے تیز ہواؤں کے درمیان سے اپنے سے دفع کرتا ہے۔ اللہ کے بندوں سے تو اس لیے سرکشی کرتا ہے کہ وہ تیرے وجود سے رنجیدہ ہے۔ ان کے پاس قہر با ہے، جب اس کو ظاہر کرتے تیرے وجود کو تنکے کی طرح اپنا عاشق بنا لیتے، جب وہ قہر با کو چھپا لیتے تیری اطاعت کو سرکشی بنا دیتے۔ جس طرح حیوان انسان کے ہاتھوں میں قیدی ہوتے ہیں، اس طرح انسانوں کا مرتبہ اولیاء کے ہاتھوں میں ہے، حیوان کی طرح فرما بردار۔ اس کا میں مختصر آپ کو سمجھا دیتا ہوں۔ میرے پیر مرشد رحمۃ اللہ علیہ شاہ فرمایا کرتے تھے کہ اولیاء کرام کے ہاتھوں میں تارے ہوتی ہیں، جس کو چاہیں بلا لیتے ہیں، یہ ان کی بات ہے، میں نے اپنی نہیں کی۔ آپ فرمایا کرتے تھے اولیاء کرام کے ہاتھوں میں تارے ہوتی، ہر بندے کی تار ہوتی، جس کو چاہتے ہیں بلا لیتے ہیں، جس کو نہ چاہنا ہو نہیں بلاتے، یا ان کی مرضی پر ہوتا ہے کس کو کیا بلانا ہے، یہ ان کا قول ہے، میرا نہیں ہے۔ یہ جو میں سارا جو سمجھا دیا نا آپ کو، اس کا مطلب یہ تھا کہ اولیاء کرام کے ہاتھوں میں تارے ہوتی ہیں، جس کو چاہے بلا لیتے ہیں۔ مجھے یاد پڑتا ہے کہ میرے پیر مرشد رحمۃ اللہ علیہ نے ایک بندے سے کہا، ایک مرید سے کہا، ہم تجھے وقت کا کتب بنانا چاہتے ہیں، سوچ سمجھ کر ہمیں جواب دینا۔ اس نے لیت اللیل سے کام لیا، حضرت میں چاہتا ہوں پہلے یہ بھی کام ختم ہو جائے، یہ بھی کام ختم ہو جائے، یہ بھی کام ختم ہو جائے۔ آپ نے سنا، چپ کر کے چلے گئے۔ اسے ایسے لگا جیسے اس کا دل بند ہو رہا ہے، روحانیت ختم ہو گئی۔ روٹی نہ کھائے، حضرت نے 2 دفعہ روٹی بھیجی، نہیں کھائی۔ پوچھا بیٹا روٹی نہیں کھاتے؟ کہا سرکار میں نے کوئی غلط جواب دے دیا۔ آپ نے ارشاد فرمایا ہم نے کہا کہ ہم تمہیں کتب بنانا چاہتے ہیں، ہم تمہیں کتب بنانا چاہتے ہیں، تم نے اپنے طور پر اپنی ہی مشکلات پیش کر دی، یہ بتاؤ کام تم نے کرنا تھا کہ ہم نے؟ قابل تو ہم نے بنانا تھا، تم کہتے جیسے آپ کی مرضی، سمینا و اطعنا، بنانا تو ہم نے تھا، تو سمینا و اطعنا کہتا، تو اپنی کہانی سنانی شروع کرتے، نہیں یا اللہ انج نہیں ہونا سے، انج نہیں ہونا، انج نہیں ہونا۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اپنا بندہ ہی بنانا چاہتا ہے، بس تو جو مرضی کہندا رہے۔ تیرا نقطہ یہ ہونا چاہیے کہ میں اللہ کا بندہ بننا چاہتا ہوں اور وہ بنانا چاہتا ہے، اس کے علاوہ کچھ نہیں۔ باقی بیٹے جو ہم کھیل رہے ہیں نا، میرا پتر، میری دھی، میرا نواسا، میرا، یہ سب کھیل ہے، یہ ہمیں ڈال دیا گیا اس کھاتے میں، اس کھاتے میں۔ اگر ہم ان سے بھی محبت کرتے تو اللہ واسطے کرتے، ذاتی محبت نہیں کرتے، ذاتی محبت صرف اللہ سے ہوتی ہے، اس اللہ کے واسطے ہم سب سے محبت کرتے۔ اللہ کو درمیان سے نکال دو محبت، دنیا داری، محبت کہاں رہی؟ دنیا داری رہی۔ قرآن پاک میں احمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنا بندہ کہہ کر پکارا تو جہان کو کل یا عباد پڑھ لے۔ تو اونٹ ہے اور عقل شتر بان کی طرح ہے۔ اولیاء رحمت اللہ علیہ عقل کی عقل ہے
اور عقلیں اونٹ کی طرح. ایک رہنما ہے اور لاکھوں جانے. رہنما ایک ہی ہوتا ہے. سب تو وڈا کام اس دنیا کوئی سچا بندہ لبنا, مینوں لبنا نہیں. سب تو وڈا کام اس دنیا کوئی سچا بندہ لبنا. یہ میں نے صرف نقطے کی بات کی. اکثر جو ہوتا ہے نا, یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین, سارے پڑھ کے کہیں گے میرے پیر دے مرید ہوئیو, سب تو سچا ہے. میں نے یہ نہیں کہا, نہ میں یہ ایسی آیتیں پڑھتا ہوں, ٹھیک ہے نا. مجھے کوئی ایسی خوشی نہیں ہوتی کوئی مجھے کہے سچے ہو. ہر بندہ جس کو پتہ لگ جائے گا نا کون سچا اس کے ساتھ ہو جائے, بات ختم ہو گئی ہے. اگر میں جھوٹا ہوں تو مجھے چھوڑ کر جانا تم لوگوں پر فرض ہے. نہیں چھوڑو گے تو قرآن کے خلاف ہو. قرآن فرماتا ہے سچوں کے ساتھ ہو جاؤ, اور اگر میں جھوٹا ہوں پھر میرے ساتھ چلو تو تم پر فرض تھا کہ مجھے چھوڑ دے. بیٹا میں باتیں دونوں طرف کی کرتا ہوں, نیگیٹو بھی پازیٹیو بھی. جو سچا ہوگا وہ کبھی نیگیٹو بات کیوں کرے, میں نے کہا جھوٹی بات کیوں کرے. میں تو سچی بات کہہ رہا ہوں کہ اگر میں سچا نہیں, مجھے آپ کے جانے کا کبھی دکھ نہیں ہوگا. کہیں اگے جی تو جاؤ نا, اچھی جگہ تے جاؤ, اچھی جگہ تے جاؤ, مزہ آئے گا یار, پتہ لگے. کیونکہ جو کچھ ہم نے آپ کے اندر ڈالا ہوگا جب آپ وہاں پر جا کر آزمائیں گے آپ کو خود پتہ چل جائے گا. ایسا تو نہیں کہ 1 سال 2 سال میں آپ میرے پاس آئے تو آپ کو کچھ ملا نہیں ہوگا, انج نہیں ہو سکتا. جنہیں سانو 1 سال بھی دیتا ہوئے گا نا, 1 سال بھی ہے, آدھا گھنٹہ پونا گھنٹہ بیٹھنے والا, اور کچھ نہ کچھ پا لیا ہوگا. میں کامران کو دیکھتا ہوں کئی جگہوں پر کئی مسئلے جب وہ بیان کرتا ہے, جب یہ چھوٹا تھا آج سے 8-10 سال پہلے میرے پاس آتا تھا, اس وقت کی اسے یاد ہے. مجھے اچھا لگتا ہے اس لیے کہ وہ اس وقت سے اب تک کچھ نہ کچھ سیکھا ہوا تھا, اور سیکھا بھی اس لیے تھا کہ اسے محبت تھی. محبت نہ ہو, میں اس کی مثال دیتا ہوں. جب اس کا بھائی فرحان فوت ہوا, قبر میں گئے تو جنازہ تو میں نے پڑھا دیا. جب قبر میں اسے رکھا گیا, میں کامران دعا مانگو, مجھے بڑا مزہ آیا. مزہ اس لیے آیا کہ ساری دعا میری تھی, جیسے میں مانگتا ہوں نا ساری دعا اس نے ویسے ہی مانگی. کیا بات ہے یار, جس کا مطلب یہ ہے کہ گین کیا جاتا ہے, کھینچا جاتا ہے. تو کہتے ہیں یہ تو مثالیں ہیں, ورنہ اولیاء کرام کو شتربان سمجھنا غلط ہے, بلکہ وہ آفتاب ہیں. تو اس لیے جو باتیں ہم نے سمجھنی ہیں حقیقت میں مبنی, وہ سب سے پہلے یہ ہے کہ اپنی روح کی لطافت کو سمجھے. روح لطیف ہے, جیسے اللہ کریم لطیف ہے نا, روح لطیف ہے. بندے کا وزن سارے کا سارا روح میں نکل جائے, وزن رتی برابر بھی کم نہیں ہوگا. روح کا وزن ہی کوئی نہیں ہوتا. وزن آپ کو اتنا ہی رہے گا, آپ کے اندر سے روح نکل جائے نا وزن اتنا ہی رہے گا, روح کا وزن نہیں ہوتا بس. لیکن آپ کے اندر سموئی ہوتی ہے. کیا کھینچنے والے نے کھینچا, کیا ڈالنے والے نے ڈالا. ہم رو رہے ہوتے ہیں, اور میرے گھر تھی نہیں ہوئی, میرے گھر پتر نہیں ہوا, میرے گھر فران, وہ گل کتنے دی کتنے ہوئے. کیا ڈالنے والے نے ڈالا, کیا کھینچنے والے نے کھینچا. کیا مزہ آتا ہے ساری زندگی کو سمجھ کر. اگر بڑے بزرگوں کی بات سناؤ نا, فضیل ابن عیاض رحمۃ اللہ علیہ, آپ کا بیٹا فوت ہو گیا. جب بیٹا فوت ہوا نا مسکرائے. کسی نے پوچھا حضرت آپ کو مسکراتے نہیں دیکھا, آج مسکرا رہے. کہتے جی چل رہا راضی, میں بھی راضی. میں نے آگے بتایا ہم یہ کام کریں نا تو جس کا بھی جنازہ ہوگا وہ کہے گا حضرت صاحب تو مسکرا رہے سر, ہنستے پہ سے, برا مان جائے گا. لیکن مرضی تو اللہ کی چلتی ہے. تو اللہ دے سپرد کرن جدو جانے ہیں تو ہس کے جانا چاہیے نا. سپرد الہ, اگلے کہتے سپرد حق, نہیں سپرد الہ, اللہ دے سپرد. الہ حق دے سپرد, حق کون ہے جی سپرد کرنا سی. سپرد الہ اللہ دے سپرد. جب سپرد الہ کرنے جا رہے ہیں, جڑی چیز سن تحفے چ ملی ہے جو دین جا رہے ہیں, تو مزہ نہیں آنا چاہیے. اتنے بھی تو رقص ہونا چاہیے. کیا بات ہے سونے تیرے. ہم ابھی تک جو ہمارے بڑے بوڑھے مر جاتے ہیں, ماں باپ بہن بھائی, ہم اسی کے لیے رو رہے ہوتے ہیں. وہ کتنے نکل گئے, ہم ابھی رو رہے ہیں. یہ رونا اس وجہ سے ہے کہ ہمارے اندر نا بہت سی کمیاں ہوتی ہیں, اور ہم سمجھ رہے ہوتے ہیں کہ یار ماں باپ کی کمی کبھی پوری نہیں ہوتی.
صرف اللہ کی کمی نہیں جی پوری ہوتی، ہر جگہ سانوں دی ضرورت بھی ہے، ایمان بھی ہے، یعنی ساڈا ایمان بھی ہے، ساری ضرورت بھی ہے، وہ کمی نہیں جی پوری ہوتی، باقی ہر ایک کی کمی پوری ہو جاتی۔ میرا جو نقطہ ہے، میرا نقطہ یہ ہے کہ جہاں میرے ماں باپ موجود ہیں اور جہاں اللہ نے رکھے ہوں گے اتنی اچھی جگہ ہوگی کہ انہوں نے دنیا جہاں سے دل بھی نہیں کرتا ہوئے گا، اور اچھی جگہ پر رہ رہے ہوں گے۔ میں اپنی کمی دیکھا کہ انہوں نے خوشی دیکھا۔ میرے ماں باپ جہاں پر ہوں گے میں سمجھتا ہوں میرے رب نے اعلیٰ جگہ پر رکھا ہو، اچھی جگہ پر رکھا ہو۔ اب میں اپنی کمی دیکھوں کہ ان کی خوشی دیکھوں، بات سمجھ آئے کہ نہیں آئی؟ کیا دیکھوں؟ اس لیے میں نے آج تک دکھ نہیں کیا کہ میرا باپ کیوں چلا گیا، میری ماں کیوں چلی گئی، دکھ نہیں، مجھے کوئی دکھ نہیں ہے کہ میرا باپ کیوں گیا، میری ماں کیوں گئی۔ اس کا مطلب یہ نہیں کہ میں ان کے لیے اصالِ ثواب نہیں کرتا۔ میں نے تو آگے کہہ دیا، میرا ہر عمل صبح سے لے کر شام تک، ہفتہ، جمعہ، سال، میرا ہر عمل فرض، واجب، سنت، نفل، مستحب، میں نے انٹر کر دیا ہوا کہ یا اللہ میرے رسول اللہ کی جتنی امت ہے بشمول میرے ماں باپ، زندوں کو، مردوں کو، آنے والوں کو، میرے سارے اعمال اصالِ ثواب۔ یہ کہنا میرے ماں کو، میرے باپ، سب کو، کیونکہ جب آپ سب کو کہیں گے تو کیا ہوگا؟ اگر آپ کے سارے اعمال آپ کو 10 روپے پورے دن کے ملے ہیں تو 10 روپے اربوں خربوں میں تقسیم ہوں گے، سب کو 10 روپے ملیں گے۔ یہ میرا عقیدہ ہے کہ جتنا ثواب قل هو اللہ کا آپ نے پہنچایا اتنا ہی سب کو پہنچے، تو میں کیوں نہ سارے ہی کر دوں۔ جب بندہ اسلام کے لیے زندہ ہے تو پھر مسلمانوں کے لیے بھی زندہ ہو، وہ زندہ ہوں یا مردہ ہوں تو ان کے لیے زندہ تو ہو۔ اسلام تو پھر زندگی کا نام ہے، پھر زندگی دینے کا نام ہے۔ تو جب ہم یہ باتیں کریں گے ایسے اللہ کتنا خوش ہوتا ہے، اللہ بھی تو خوش ہوتا ہے نا، کیا بات ہے، مزیدار گلاں کر پاویں تیرا عمل اس پیک تے نہیں ہے گا لیکن کم تو گلاں بڑیاں سونیاں کر، گلاں بڑیاں سونیاں کر۔ اس لیے میں اکثر کہا جاتا ہوں، دیکھو بات سننا، مجھے میرے باپ کی قبر میں دفن کر دینا، کوئی مزار نہیں بنے، میرے باپ کی قبر میں مجھے دفن کر دینا، کچھ نہیں ہوگا، قبر بھی نویں نہیں بنانی، میرے باپ مٹی کھا گئی ہوگی انہوں نے، کیونکہ بڑے کون سلامت رہتا ہے۔ صرف انبیاء کرام کے بارے میں حکم ہے کہ انبیاء کرام کے جسم کو مٹی نہیں کھاتی، باقی صحابی کے بارے میں بھی حکم نہیں ہے، یاد رکھیے، کسی ولی کے بارے میں بھی حکم نہیں، رہ سکتے ہیں، رہ سکتے ہیں، اللہ جسے چاہے جسم سلامت رہ سکتا ہے، لیکن لازم نہیں ہے، لازم حدیث کے مطابق صرف انبیاء کرام، یہ میری یاد رکھیے۔ جیسے جابر رضی اللہ تعالیٰ یا ایک اور صحابی تھے، حذیفہ رضی، ان کی قبریں جو تھی جب نکالا گیا پانی آ گیا ان کی قبر میں تو آنکھیں سلامت، جسم سلامت، لیکن یہ حدیث نہیں ہے کہ رہے گا۔ جیسے ہم کہتے ہیں نا چمن میلا نہیں ہوتا، دہن میلا نہیں ہوتا، محمد کے غلاموں کا کفن میلا نہیں ہوتا، بس ایسا آپ مجھے بول رہا ہے، ایسا نہیں ہوتا۔ یہ انبیاء کرام کا خاصہ ہے کہ ان کی قبروں کو مٹی نہیں کھاتی، ان کے جسموں کو مٹی نہیں کھاتی، باقی کسی کے بارے میں یہ حکم نہیں ہے، یہ بات یاد رکھیے۔ لیکن ایسا بھی نہیں ہے کہ ولیوں کا تعلق اس دنیا سے نہیں ہے، یہ یاد رکھیے گا، جو رحمت للعالمین ہے وہ قبر میں بھی رحمت للعالمین ہے۔ اگر میرا نبی معجزات کے ساتھ تھا، قبر میں بھی معجزات کے ساتھ ہے، اور اگر اللہ چاہے تو اس سے معجزہ اب بھی سرزد کروا سکتا ہے، حکم اللہ کا۔ بابے کسی کی مدد نہیں کر سکتے جب تک اللہ کا حکم نہ ہو، ان کو پکارنا نہیں پڑتا۔ بیٹے ایک مثال دیتا ہوں، پکارنے کی ضرورت نہیں ہے، اگر اللہ چاہے تو رسول اللہ کی وجہ سے مدد ہو۔ مثال ہے، اگر میں خواب میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھوں یا داتا گنج بخش رحمۃ اللہ علیہ کو دیکھوں، انہوں نے مجھے فرمایا کہ بیٹا تو یہ وظیفہ کر تیرا کام ہو جائے گا۔ اب مدد کس نے کی؟ مدد کس نے کی؟ شکل کس کی نظر آئی؟ مدد کس نے کی؟ میرے پیر و مرشد رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے، اکری چودگی میں جب بھی جایا کرتا تھا، تقریباً 3 سال یا 1 سال سے جا رہا تھا، کوئی بندہ مرید نہیں ہو رہا تھا۔ کہتے خواب میں مجھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آئے، تشریف لائے اور فرمایا اب جب تم اکری چودگی جا کر بیان شروع کرو گے نا تو یہ چند الفاظ، کہتے وہ سندھی کے شعر تھے، آپ نے مجھے فرمایا کہ آپ نے سندھی میں یہ شعر پڑھنے۔ کہتے میں چلا گیا، بیان میں جب میں نے وہ سرکار کے شعر پڑھے نا، سب وجد میں آ گئے، سب نے بیعت کر دی۔ کہتے اتنے سالوں میں کچھ نہیں ہوا، جب سرکار نے مدد فرمائی کام بن گیا۔
کہانی اینی ہوندی ہے یار. اسی ایویں کہنے وہ مانگتے ہیں انہوں کو شرک, اور نہیں مانگتے یار ہم کسی سے. کسی کو الہ سمجھ کر پکارنا شرک ہے, کسی کو الہ سمجھ کر مانگنا شرک ہے. اور اگر کہا جائے یا رسول اللہ مدد, او اے پیارے چہرے والے, اور تیرا چہرہ دیکھ کر جس کو سکون ملتا تھا, اور اے پیارے چہرے والے میری مدد کر, تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے ہم اسے الہ سمجھ رہے ہیں. ہمیں معلوم ہے یہ پکارنا وسیلہ ہوتا ہے, اللہ نے پسند آتا ہے کام. جیسے حدیث پاک میں آئینونی یا عباد اللہ الصالحین, اے اللہ کے بندوں میری مدد کرو. اس کا مطلب یہ نہیں ہم ان کو الہ سمجھ کر, وظیفہ سمجھ کر, وسیلہ سمجھ کر پکارتے, بس اتنی سی بات ہوتی ہے, اور تو کوئی نہیں. کیونکہ جب ہم احادیث کو دیکھیں گے تو احادیث کے مطابق جو ایسی حدیثیں ہوتی ہیں جو مختلف طرق سے آئی ہوتی ہیں, اگر وہ حسن لذاتہ ہی کے درجے پر پہنچ جائیں تو ان پر عمل جائز ہوتا ہے. اس لیے حدیث کا ہم انکار نہیں کرتے, ساری زندگی کسی کو نہ پکارے تو کوئی مسئلہ نہیں, لیکن حدیث کا انکار نہیں کرنا, کیونکہ جو محدثین تھے انہوں نے کہا یہ جو حدیث ہے یہ حسن لذاتہ ہی کے درجے پر ہے, اس پر عمل جائز ہے. اگر کسی کا قانون کچھ اور ہے وہ اپنے طور پر بتائے, میرا قانون نہیں ہے, اور وہ قانون کس نے بنایا وہ بھی بتائے. پرابلم قانون کا ہے. میری بات سمجھیں, کیونکہ ہم نے کہا کہ حسن لذاتہ کے درجے پر ہے, یہ حدیثوں پر عمل جائز ہے. اس لیے میں بھی ڈرا کرتا تھا, جب میں رسول اللہ کے پاس جاتا میں کہتا تھا اللہ کے نبی سے کیسے مانگوں, کیا سمجھ کر مانگوں, وہ الہ تو ہے نہیں, دیتا تو اللہ ہی ہے. یہ میرے نا کنفیوژن ہوا کرتے. اور جب مجھے سمجھ آ گیا نا فارمولہ کہ یہ پکارنا صرف ایک وظیفہ ہے, یہ پکارنا صرف ایک وسیلہ ہے. جیسے ہم کہتے ہیں اللہم انی اسألک و توجہ الیک بنبیک محمد النبی رحمہ, یا اللہ میں تیرے کو سوال کردا اس نبی محمد النبی رحمہ, رحمت والے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم صدقے نہ میری مدد فرما. اے وسیلہ سی پانے ہیں سرکار دا, بس بائینے ہی یہ بھی ایک وسیلہ ہے. یہ حدیثوں پر عمل بھی ایک وسیلہ ہے. اگر کوئی پکارتا ہے تو میں در لینا سرکار نہ کئی دفعہ گلا کرتا رہتا, کئی دفعہ کہنا یا رحمت للعالمین, تجھے اللہ نے رحمت للعالمین بنایا. اب وہ رحمت للعالمین کی حد کیا ہے؟ ہر جہاں میں جب وہ رحمت للعالمین ہے تو مجھے سمجھ نہیں آتی. پہلے تو مجھے بتا دو وہ ہر جہان میں رحمت للعالمین کے اس قرآن کی شرح کر دو, اس آیت کیسے ہیں وہ بتا دو. ماں مرجے کو ایک جملے دی تشریح کر دے جو اللہ کر سکتا ہے. کون کرے گا رحمت للعالمین کی تشریح؟ اگر رحمت للعالمین, رب العالمین, رحمت للعالمین, میرا نبی ہر جہان میں اگر رحمت ہے, اور جس جگہ جس جہان میں موجود ہے باقی جہانوں کے لیے بھی رحمت ہی. اگر میرا نبی عالم برزخ میں اس وقت موجود ہے تو یہ نہیں کہ دنیا کے لیے رحمت ختم ہو گئی, وہ جس جہان میں رہے ہمارے لیے رحمت. میں تڑنا زیادہ ڈر پوکا گا اس معاملے کہ یا اللہ شرک نہیں کرتا, لیکن جہاں مجھے سمجھ آ جائے نا کہانی نہیں کوئی, تو پھر ہم کیوں کہتے تھے کہ سرکار عالم رسول روزے کی طرف منہ کر کے دعا مانگنا جائز ہے؟ یار مانگو اللہ سے, دعا ادھر کی جا سکتی ہے. یہ تو وہ بھی کہتے ہیں شرک شرک شرک, وہ ہم نے ادھر ہی چہرہ کیا کعبے کی طرف, تو کعبے میں رب ہے, خانہ کعبے کی طرف رخ میں رب ہے, باقی طرف پہ رب نہیں ہے. فَإِنَّمَا تُوَلُّوا فَثَمَّ وَجْهُ اللَّهِ, جدھر مرضی رخ کر لو رب ہے. دعا مانگنا کوئی ہاتھ اٹھا کر ہوتا ہے, ہاتھ اٹھائے بغیر لاکھوں دعائیں مانگتے ہیں آپ. اب مسجد میں جاتے ہیں ہاتھ اٹھا کر کہتے ہیں اللہم افتح لی ابواب رحمتی. آپ بیت الخلاء میں جاتے ہیں اللہم انی اعوذ بک من الخبث والخبائث, ہاتھ اٹھا کر پڑھتے. بازار جاتے ہیں دعا ہاتھ اٹھا کر پڑھتے. گھر سے باہر نکلتے بسم اللہ توکلت علی اللہ, ہاتھ اٹھا کر مانگتے. اگر سرکار کے روزے کی طرف ہاتھ اٹھا کر نہ بھی مانگا جائے مانگ لیں, دعا ہوگی کہ نہیں ہوگی؟ ہاتھ اٹھاتے شرک لایا پھڑ کے. بے وقوفوں کی حد ہے نا, جہاں جتنے پھس گئے, جنہوں کے پیو جتنے پھس گئے, باپ دادے جتنے پھس گئے, وہ کہتے ہوں اتوں نکلنا نہیں نا, باپ دادے اتنے پھسے سن. جیسا سانو کہتے تھی مزاراں تے جاندے ہو, آپ بھی اتنے ہی پھسے, اپنے باپ دادے تو اگے پھسے, اس تو اگے نہیں جاندے. ہر ایک نے موت پیندی. لیکن میں کہہ رہا ہوں اگر میں جھوٹا ہوں آپ پر چھوڑنا فرض ہے. کیوں؟ اس لیے کہ میں باپ دادا کسی کا نہیں بننا چاہتا. وہ باپ دادا جس کی پیروی شیطانیت میں بھی کی جائے, اصل مسئلہ پتہ ہونے کے بعد بھی کی جائے, میں نہیں بننا چاہتا. اسے بڑے چند باتیں, عقل آئے گی نا, عقل سے مل کر روشن ہو جاتی ہے, پھر ساری تسلی ہو جاتی, پھر شک نہیں رہتی, پھر شک نہیں رہتی. دیکھو اب تک ہم نے جو جنگ جیتی نا اس لیے جیتی ہے, ہم کہہ رہے ہیں فرق بتاؤ, فرق مٹاؤ, مسلمان بناؤ. فرق کس نے ڈالا ہو صرف وہ بتا دیں. کیسے
میں اگر دیوبندی ہوں، بریلوی ہونا چاہوں، بتاؤں میں کیا کروں؟ اگر آپ بریلوی ہیں، دیوبندی ہونا چاہیں، بتائیں کیا کریں؟ اور کچھ تو بتاؤ، میری توبہ قبول نہیں ہو سکتی اب میں بریلوی ہوں یا دیوبندی ہوں، اگر ہو سکتی ہے تو طریقہ بتاؤ، کس چیز سے میں نے توبہ کرنی، میں کر لیتا ہوں۔ فقیران نے توبہ ہی کرنی اور کی کرنی ہے، دسو کتنے کرنی؟ تم نے یہ غلطی کی ہے، اچھا یار میں توبہ کرتا ہوں، معاف، آگے سے نہیں ہوگا تو معافی دے دیو۔ کسی پر بھی فتویٰ لگانے سے پہلے بیٹے اسے کہا جاتا ہے تمہارا یہ جملہ اس وجہ سے غلط ہے، توبہ کرو، تو وہ توبہ کر لے گا، بتائے بغیر کا تو کافر کافر تو اے کہتا، او بابا اس طرح فتویٰ نہیں لگتا، سمجھانا پڑتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ ہمیں سمجھ عطا فرمائے، دین و دنیا کی بلائیاں عطا فرمائے، سینہ ہمارا روشن فرمائے، نظر ہماری روشن فرمائے، خیال ہمارا روشن فرمائے، خیال میں بھی ہمیشہ حضور رہیں، نظر میں بھی ہمیشہ حضور رہیں، دل میں بھی ہمیشہ حضور رہیں، اور ان کی زیارت کا شوق بڑھتا چلا جائے۔ قبر سے پہلے پہلے زیارتیں ہوتی نظر آئیں، مگر وہ زیارت ہو جہاں پر ہمارے دل میں یہ خیال پیدا کبھی نہ ہو یا رسول اللہ آپ کو دیکھ کر رجھ گیا، یہ کبھی خیال پیدا نہ ہو، بلکہ یہ خواہش پیدا ہو، یا اللہ بھوک بڑی لگتی ہے حضور کو دیکھ کر، دل کرتا اور دیکھتا رہوں اور دیکھتا رہوں اور دیکھتا رہوں، یا رسول اللہ بس آپ کو دیکھنا ہی زندگی کا مقصد بن جائے، آپ کو خیالوں میں رکھنا ہی زندگی کا مقصد بن جائے۔ یا رسول اللہ آپ ہمارا ایمان بھی ہیں، آپ رحمت للعالمین بھی ہیں، آپ دنیا میں رہتے ہوئے ہاتھ جنت میں لے جا سکتے ہیں، تو قبر میں رہتے ہوئے ہاتھ دنیا میں بھی لے کر آ سکتے ہیں۔ مہربانی فرمائیں ہمارے سر پر اپنا دست شفقت رکھ دیں، مہربانی فرمائیں ہماری پشت پر اپنا ہاتھ رکھ دیں، جیسا دست قدرت ٹھنڈا ٹھنڈا آپ کے پشت پر اللہ کریم نے رکھا تھا تو آپ کو علم ہو گیا تھا کہ فرشتے کون سی باتیں کر رہے ہیں، اسی طریقے سے آپ بھی ہم پر مہربانی فرمائیں، جب آپ ہاتھ سینے پر لگا دیتے تھے تو اگلے کا شرح صدر ہو جاتا تھا، حضرت عمر فاروق کا شرح صدر ہو جاتا تھا، صحابہ کرام کا شرح صدر ہو جاتا تھا، ہمارا بھی شرح صدر ہو جائے، ہمارے اندر کی غلاظت دور ہو جائے۔ یا رب العالمین مہربانی فرما، دنیا کی توڑ ختم فرما، ضرورتیں ہماری پوری فرما، ہر امتحان میں کامیابیاں نصیب فرما، دین و دنیا کی بلائیاں عطا فرما، کبھی کسی چیز کی توڑ نہ رہے، ہر دیکھنے والے سننے والے چاہنے والے کو جنت مل جائے، ایمان سلامت رہے، خوشیاں سلامت رہیں، خوشیاں ہمارا گھر دیکھ لیں، رحمتیں ہمارا گھر دیکھ لیں، برکتیں ہمارا گھر دیکھ لیں، گھر ہمارا جنت بن جائے، مہربانی ملتی نظر آئے۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم، یا اللہ یا رحمان ثبتنا علی الایمان، آمین برحمتک یا ارحم الراحمین۔